बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप लोगों की? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को आप में खुश आबाद रखे। तो आज मैं आप लोगों के लिए फ़िश की का सालन है उसकी रेसिपी लेके आई हूँ। तो बहुत इजी और झटपट बनने वाली रेसिपी है और इजी है, और ये है कि आसान से इंग्रेडिएंट्स जो आपके घर में ही मौजूद हैं उसी से बन जाती है। टिक्का मसाला भी मैंने इसमें डाला है, लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं है, उसके बगैर भी इसमें जायका बहुत अच्छा आता है। तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि फ़िश भी बहुत अच्छी सी रेडी हुई है। मैंने इसको फ्राई कर लिया था। आप इसके पीस वैसे भी खा सकते हैं, और ये कि आप इसको मसाला बना के भी इसका जो है वो खा सकते हैं। बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट जो है वो लगता है। तो आप लोग मेरे साथ रहें, मैं आप लोगों को बताती हूँ जो है क्या प्रोसेस किया है। तो ये इतना अच्छा सा जो है वो सालन तैयार हुआ है। आप लोग मेरे साथ रहें। सालन बनाने के लिए मैं इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून के लगभग जो है इसके अंदर मसाला डालूँ। मसाला जो है वो किसी भी कंपनी का ले लें। तो मैं ये तकरीबन 4 से 5 जो मैंने इसके अंदर लेमन लिए हैं उसका मैंने जूस निकाल लिया। ठीक है, अब ये मसाला जो है मैं इसको मिक्स कर रही हूँ इसके अंदर। फिर मैं इसको फ़िश पे लगा दूँगी और फिर इसको मैं तकरीबन आप आधा घंटा भी रख सकते हैं अब, लेकिन यह है कि आप जितनी देर भी रखेंगे उतना ही इसमें ज़्यादा जायका आएगा। मैं फ़िश का सालन बना रही हूँ, इसलिए मैं जस्ट इसमें लेमन और ये फ़िश का मसाला जो है ये मछली ये यूज़ कर रही हूँ। अब ये है कि हाथों के यूज़ से जो है ना मसाला सही तरह से लग जाएगा। सारे अच्छी तरह से मसाला लगा दें ऊपर नीचे इसके। फिर इसको है कि जस्ट इसको मैं ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। तो अगर आप इसको ऐसे भी अगर आप यानी सालन नहीं बनाते, आप इसको ऐसे ही खाएंगे, यानी इसको स्टे दे देंगे थोड़ा सा, सिर्फ ये लेमन और इसका मछली मसाला लगा के, तो आप इसको स्टे दे देंगे तो तब भी इसका बहुत अच्छा इसका जो है वो टेस्ट आता है। तो लेकिन ये है कि मैं इसमें इसका सालन बनाऊंगी, फ्राई करके सालन बनाऊंगी। फ़िश जो है मैंने तकरीबन इसमें जो है 2 kg जो है लिए। वैसे भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती इतनी एक्स्ट्रा कोई चीज़, क्योंकि ये फार्म की फ़िश होती है, दरिया की नहीं होती इसमें, इसलिए इतनी इसके अंदर वो स्मेल वगैरह नहीं होती। आप जस्ट इसको ऐसे भी धो लेंगे तो कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, ये मैंने फ़िश को जो है मसाला लगा दिया। तो अब मैं इसको जो है कुछ टाइम जो है वो इस पे दूँगी। तो फिर इसको इंशाल्लाह फ्राई करूँगी। अच्छा जी, ये फ़िश को मैंने ना रेस्ट दे दिया मसाला लगा के। तो अब इसके पीसेज जो है वो फ्राई करने लगी। ये फ़िश फ्राई होती है, जैसे ही फिर ये फ्राई होती है तो साथ में फिर मैं इसका जो है वो मसूर सालन का, तो वो भी मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये 3 मैंने प्याज बड़े लिए, इसको मैं जो है वो फ्राई करूँगी ऑयल में, और फ्राई करने के बाद इनको फिर मैं ब्राउन कर लूँगी, गोल्डन ब्राउन थोड़े। तो करने के बाद फिर मैं इसको दही डाल के फिर इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी जग में। ये फ्राई होते हैं, जैसे गोल्डन ब्राउन होते हैं तो फिर मैं इनको जो है वो दही डाल के तकरीबन 1 कप दही डाल के मैं 1-1.5 कप ग्राइंड कर लूँगी, इनको ब्लेंड कर लूँगी। अच्छा, ये हमारी फ़िश जो है फ्राई हो गई है। मैं इसको निकाल रही हूँ 1 बाय 1। आप इसको इस फॉर्म में भी खा सकते हैं। इसमें मसाला जो है वो फ़िश मसाला लगा हुआ है, और लेमन लगने की वजह से ये काफ़ी इसमें अच्छा सा टेस्ट आ गया है। तो आप इसको
سالن نہیں بھی بنتے ہیں اور یہ کہ مسالہ زیادہ پسند نہیں کرتے تو آپ اس لیول پہ آ کے بھی اس جو ہے فش کو کھا سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ بہت بھر کے مسالہ لگایا تو تبھی وہ اچھی لگتی ہے. ایسے بھی فش جو ہے کھانے میں بہت مزے کی لگتی ہے. ویسے بھی یہ ونٹر کی آپ کو پتہ ہے سوغات ہے، فیوریٹ ہوتی ہے سب کی، سب پسند کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ اس فارم میں بھی بہت اچھی لگتی ہے. اچھا جی، پیاز جو ہمارے ہیں وہ گولڈن براؤن تقریباً ہو گئے. یہ اسی فارم میں جو ہے تو میں ان کو اب نکال لیتی ہوں، اور نکالنے کے بعد پھر میں اس کو دہی کے اندر جو ہے وہ گرینڈ کر لوں گی. تقریباً 1 سے 1.5 کپ جو ہے وہ دہی کا ہوگا. اور میں یہ 3 پیاز لیے ہیں، بڑے میں نے. اتنے ہی یہ کافی ہوتے ہیں ان کا. ویسے بھی دہی سے اور اس میں ادرک لہسن کا وہ بھی جائے گا، ٹماٹر بھی جائیں گے. ٹماٹر میں پیل کر کے ڈالوں گی. تو زیادہ ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ مسالہ تو بن جاتا ہے لیکن وہ پھر تھوڑا میٹھا میٹھا سا ٹیسٹ آتا ہے. اس لیے پیاز کی کوانٹٹی 3 جو ہے وہ 2 kg کے لیے انف ہے. زیادہ سے زیادہ آپ کرنا بھی چاہیں تو 1 اوپر کر لیں تو 4 ہو جائیں، اور اتنے ہی کافی ہیں. اچھا جی، یہ اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں پیاز. اور یہ ایک پیالی جو ہے اس کے اندر میں دہی کی ڈال رہی ہوں. اچھا جی، اب میں اس کو گرینڈ کرنے لگی ہوں. اچھا جی، ہماری فش جو ہے یہ فرائی ہو چکی ہے. بالکل یہ پرفیکٹ کھانے کے لیے جو ریڈی ہے. مسالہ صرف فش میں مسالہ لگا کے اور لیمن کا جوس جو ہے میں نے اس میں یوز کیا ہے. تو اب یہ ہے کہ میں اس کو سالن بنانے لگی ہوں. ابھی میں اس کو سائڈ پہ کر رہی ہوں اس کا مسالہ تیار کرنے لگی ہوں، پھر میں آپ کو ساتھ دکھاتی ہوں. 2 سے 3 ٹیبل سپون، تقریباً 2 ٹیبل سپون یہ ادرک لہسن کا کوٹا ہوا ہے میں نے. یہ 2 سے 3 ٹیبل سپون جو ہے وہ ادرک لہسن جو ہے اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں. فرائی کر لوں گی اس کے اندر. اور آئل میں نے فش جس میں فرائی کی ہے میں نے وہی آئل جو ہے وہ لے لیے. اس کو بالکل بھی ضائع نہیں کیا، وہ میں لیا ہے. اس کو ابھی اس کے اندر جو ہے وہ فرائی کروں گی. اچھا جی، اب یہ اس میں ادرک لہسن جو ہے وہ فرائی ہو چکا ہے. میں اس کے اندر پیل کیے ہوئے ہیں ٹماٹر ہیں، اس کا میں نے چھلکا جو ہے وہ اتارا ہوا ہے. چھلکا اتار کے تو پھر میں ان کو ڈال رہی ہوں. تقریباً 3 بڑے ٹماٹر لیے ہیں، 3 سے 4. اچھا جی، یہ میرے جو ہے ٹماٹر تقریباً فرائی ہو چکے ہیں. اس کے اندر 1/2 ٹی اسپون جو میں اس کے اندر ہلدی ڈال رہی ہوں. ڈیڑھ ٹیبل سپون جو ہے اس کے اندر میں سرخ مرچ ڈال رہی ہوں. نمک میں اس میں فی الحال جو ہے تقریباً 1/2 ٹی اسپون سے تھوڑا سا اوپر ڈال رہی ہوں. یہ مسالے میں بھی جو ہے فش مسالے میں بھی نمک ڈلا ہوا ہے، اس میں بھی تھوڑا کم ڈال رہی ہوں. جو ہے وہ مسالہ جو میں نے ڈالا ہے اسپائسیز وہ فرائی ہو گئے. اب میں اس کے اندر جو ہے وہ ڈال رہی ہوں جو پیاز میں نے گرینڈ کیے تھے اس کے دہی کے اندر ڈال رہی ہوں. یہ مسالہ جو ہے میں نے دہی ڈال کے کیا ہے وہ ابھی تھوڑا فرائی ہو رہا ہے. جیسے یہ تھوڑا سا یعنی کہ پانی چھوڑتا ہے تھوڑا سا، تو پھر اس میں باقی اسپائسز جو ہے وہ ڈالوں گی. اچھا جی، 2 ٹیبل سپون تقریباً اس کے اندر میں یہ کٹا ہوا خشک دھنیا جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر میں نے 2 ٹیبل سپون بھر کے ڈالا ہے. اور اس میں سمجھیں کہ 1 ٹیبل سپون کے قریب جو ہے میں اس کے اندر تکا مسالہ ڈال رہی ہوں. اس کے اندر ہی فرائی ہوگا تو
بس یہ اسپائسیز میرے یہی سمپل سے جائیں گے اس کے اندر، اور باقی میں اس کے اندر جو اینڈ پہ ہری مرچیں اور دھنیا وغیرہ ڈال لوں گی بس اس کے اندر، تو یہی انف ہوگا. اس سے زیادہ اسپائسیز جو ہے وہ اس میں فش میں نہیں ڈال رہی. فش کا اپنا ہی ٹیسٹ جو ہے، اور ویسے بھی فش مسالہ اس کو لگا ہوا ہے تو وہی اچھا لگے گا. جب فش کے پیس ڈال رہی ہوں میں نے مسالہ جو ہے اس کا ریڈی کر لیے. ہلکا سا میں نے اس کو گریوی بنائی ہے اس کی. یہ ہے کہ نمک ہلکا سا میں نے کم ڈالا تھا کیونکہ فش مسالہ کے اندر نمک ہے، تو جب اس کے اندر جائے گا تو پھر یہ بیلنس ہو جائے گا. ویسے بھی نمک جو ہے کہ بعد میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے اس کا، پہلے زیادہ نہ ہو جائے. اچھا جی، میں اس کے اوپر جو ہے وہ ہری مرچیں تھوڑی سی ڈال رہی ہوں. تو یہ اس کو ہلکا سا میں دم پہ لگا کے، یہ فش جو ہے مسالے کے اندر جو ہے اس کو تھوڑا سا اس کا ذائقہ جو ہے فش کا اس میں جو ہے وہ مکس ہو جائے. تھوڑا سا دم پہ ہلکا سا لگاؤں گی صرف 5 منٹ کے لیے. اچھا جی، ہماری یہ فش جو ہے وہ ریڈی ہے، سالن اس کا فش کا. اس کو دم تو ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ دھنیا ڈال. فش بالکل ریڈی ہے. تو اچھا جی ہماری یہ فش جو ہے وہ ریڈی ہے. یہ اس کی فائنل لک ہے. سی اور آسان سی انگریڈینٹ سے بنی ہے اور جلدی سے بن جانے والی ہے. کہ آپ فش مسالہ لگا کے اور لیمن جوس لگا کے تھوڑا اس کو ریسٹ دیں تھوڑا سا، کہ وہ یہ کہ اس میں اچھی طرح سے میرینیٹ ہو جائے. پھر اس میں یہ ہے کہ فش میں بھی ٹیسٹ آ جاتا ہے اور مسالے میں بھی. مسالہ بھی بہت سمپل سے، صرف 1 ٹیبل سے سوکھا دھنیا ڈال دیا تھا، باقی نمک مرچ وغیرہ پیسی مرچ. تو بہت اچھے سی اور آسان سی ریسپی ہے. تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ، جزاک